قرآن پاک میں اللہ پاک نے جہاں انبیاء علیہ السلام کا سورہ شعراء میں ذکر فرمایا، کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت اصحاب المرسلین، ان جتنے انبیاء کا ذکر فرمایا، آگے انبیاء فرماتے ہیں وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہ جو ہمارا تم سے بات کرنا، تبلیغ کرنا، تم سے محنت کرنا، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے لیے ہمیں تم سے کوئی اجر، کوئی دنیاوی کوئی فائدہ کوئی نہیں چاہیے۔ یہ ہر انبیاء کا قرآن موجود ہے، ہر انبیاء کے لیے۔ اور جو انبیاء کے وارثین ہیں علماء، ان کا بھی یہی طریقہ ہے، جو ہمارے سلسلے کے تمام بزرگان دین گزر گئے، جو اللہ والے گزر گئے سارے، سب کا یہی ہے کہ جو دین کی اشاعت اور دین کا کام کرتے ہیں، یہ اخلاص کا درجہ ہے کہ اس کے اندر لوگوں سے کچھ نہیں چاہتے کہ لوگ ہمیں کوئی دیں۔ یہ تصوف ہے، مجلس ذکر میں آنا بیٹھنا۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ سکھا دے کہ ہم اپنے لیے اصل کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ جب ہم اپنے لیے محنت کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک یہ اخلاص نصیب فرما دے کہ ہمارا آنا جانا بیٹھنا اٹھنا سب اللہ کے لیے ہے، لوگوں کی فکر کرنا، لوگوں کی محنت کرنا، لوگوں سے بات کرنا، یہ اخلاص اللہ ہم کو نصیب فرما دے۔ تو آخرت تو ملے گی اس کی برکت سے، اس اخلاص کی برکت سے، اس دین کا کام و محنت کرنے کی برکت سے، لوگوں کی فکر کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں دنیا بھی عطا فرمائیں گے، آخرت عطا فرمائیں گے۔ سب سے بڑی چیز ہے سکون، اطمینان، راحت نصیب فرمائیں گے اللہ، قناعت نصیب فرمائیں گے اللہ، اور آخرت تو ہے ہی آخرت انشاءاللہ، اس میں اللہ بات دیں گے۔ تو لوگوں سے کوئی وہ نہیں، صرف اللہ کے لیے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو محنت کرنی ہے، ان سے بات کرنی ہے، تاکہ وہ بھی دین پہ، شریعت پہ، اس لائن پہ آئیں، اور ان کی بھی دنیا بنے، آخرت بنے۔ کہتے نا، یہ تو ہم نے بہت دفعہ سنا کہ اللہ رب العزت، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ہر بندے سے، ہر بندی سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ یہ ہم نے آپ نے اکثر سنا ہے، اللہ کی محبت، ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس کو 70 گنا کر دیا جائے تو اس سے بھی زیادہ، یہ نہیں فرمایا 70 درجے محبت فرمایا، 70 سے بھی زیادہ، اللہ کو پتہ کتنے زیادہ اللہ اتنی محبت فرماتے ہیں۔ یہ تو ہم نے سنا اکثر، لیکن اس پہ ایک بزرگ نے ایک نقطہ بیان کیا، وہ نقطہ یہ کہ فرمایا اللہ رب اپنے ہر ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، جس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں، دنیا کا انسان ہے۔ تو فرمایا جب آپ اس کی کسی دنیاوی ضرورت کے لیے، کسی اخروی ضرورت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اس سے فکر کریں گے، اس بندی یا بندہ جو بھی ہے، جس بندی یا بندی سے اللہ رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، جب آپ اس کا کام کریں گے، دنیاوی اس کا بھی فائدہ ہے، جب اخروی کہ وہ جہنم سے بچ جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، جنت میں چلے جائے، تو اللہ رب آپ سے کتنی محبت فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کا اس نے کام کیا ہے جس سے میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو یہ اس نے اس کے لیے فکر کری ہے، دنیاوی کام ہو چاہے اس کی ضرورت ہو، اور اصل آخرت کی فکر ہو اس کی، تو آپ کی فکر کے اگر وہ صحیح راستے پہ آ گیا تو اللہ آپ سے کتنی محبت فرمائیں گے۔ یہ نقطہ ہے، اللہ آپ سے کتنی محبت فرمائیں گے کہ وہ میرا بندہ جس سے میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ جہنم کی طرف جا رہا تھا، غلط راستے پہ جا رہا تھا، گناہوں کے راستے پہ جا رہا تھا، وہاں سے بچا کے دین کے راستے پہ، صحیح راستے پہ، صحیح لائن پہ لے کر آیا اس کو، تو اللہ ہم سے کتنی محبت فرمائے۔ دوسرا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں ایک مرتبہ اپنے مریدین سے فرمایا کہ میں نے اخلاص جو ہے، فرمایا میں نے جو ہے ایک حجام سے، ایک نائی سے سیکھا۔ اخلاص کیا ہوتا ہے تصوف کے اندر، اتنے بڑے بزرگ جو ہے بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا نام ہے، سارے مریدین حیران ہو گئے، حضرت اتنے بڑے بزرگ کے نام لیتے، کسی بڑے بزرگ کا، باعث بستامی، امام شبلی، امام رازی، بڑے نام لیتے۔ میں نے اخلاص جو ہے ایک حجام سے، ایک نائی سے سیکھا، اور پھر واقعہ سنایا کس طرح سیکھا۔ فرمایا جب میں کم عمر تھا اور میں اپنے شیخ کے پاس آیا تو ذکر اذکار میں لگنا، روزی روٹی کو تھی نہیں، اور غربت تھی بہت زیادہ۔ شیخ کی صحبت میں آ گیا، رات دن وہی پڑا رہتا، کھانا پینا وہی، رہنا وہی، کھانا۔ تو ہوا یہ کہ میرے بال کافی بڑے ہو گئے، بے تکے ہو گئے بالکل، پیسے بھی نہیں تھے، غربت تھی بہت زیادہ۔ تو شیخ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اپنے بال کٹوا کے آؤ، بال صحیح نہیں ہے آپ کی، سنت کے مطابق بال کٹوا کر آؤ۔ تو میں تو پیسے بھی نہیں تھے، تو میں بازار چلا گیا،
وہاں میں دیکھا گیا کہ نائی کی دکان ہے، وہ جو ہے بال کاٹ رہا ہے. وہاں اس کی دکان ذرا اونچی تھی، زمین چڑھ کے اوپر جانا پڑتا تھا، سامنے نہیں رہتا. میں نے باہر کھڑے کھڑے میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا. تو میں نے اس سے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، مسافر ہوں یہاں پر، اور میرے بال اتنے زیادہ بڑے ہو گئے، میرے شیخ کہتے ہیں بال کٹوا کے آؤ، لیکن میں اپنا پیسے نہیں بال کٹوانے کے لیے. کیا تم میرے بال اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کاٹ دو گے؟ اس نے مجھے کہا کہ اوپر آ جاؤ. اس نے مجھے جو ہے فرمایا، وہ جس کے بال کاٹ رہا تھا اس نے اس کو ہٹایا وہاں سے. مطلب تھوڑی دیر رک جاؤ، پہلے میں اس کی بال کاٹوں. پھر اس نے مجھے کرسی پہ بٹھایا بال کاٹنے کے لیے، اور اس نے جو ہے میرے سر کو چوما پہلے، اور اس نے کہا کہ زندگی گزر گئی، پیسے کی نہیں بال کاٹتا، آج پہلی دفعہ کوئی آیا ہے جس نے کہا ہے کہ اللہ کی دماغ. ہمارے لیے ہے کہ ہم اگر کوئی مثال ہے، کوئی ہم نے خرچ بھی کرنا ہے تو اپنا پرانا بیکار مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. جو وقت ہمارا فارغ ہے، کسی کام میں نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ ہم جا کے لگاتے ہیں. اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اس نے جو پیسوں کا کام کر رہا تھا اس بندے کے بارے میں، اس کو اس نے ہٹایا، بولے ہٹ جاؤ. اس نے اہمیت دی کہ یہ اللہ کے لیے کٹوا رہا ہے، اس لیے اس کی میرے کاٹے. بھائی اس نے میرے بال کاٹے، بات آئی گئی ہو گئی، زندگی گزر گئی. لیکن میں دل میں جب وہاں سے اٹھا، میں اس کی اخلاص کی برکت سے میں نے سوچا کہ جب اللہ مجھے وسعت دیں گے، اللہ مجھے مال دیں گے، تو میں اس کو ہدیے کے طور پر، اس کا بالوں کا نعم البدل نہیں، ہدیے کے طور پر اس کو کچھ پیش کروں گا. اس کو یاد دلاؤں گا کہ میں وہ آدمی ہوں جنہوں نے بال کاٹے. تو کہنے لگا کہ بات آئے گئی ہوگی، زمانہ گزر گیا، میں شیخ بن گیا، اتنے لوگ مریدین، پورا شہر، پورا ملک جانتا جو ہے بغدادی کو. ایک دن ویسے مجھے یاد آیا، خیال آیا، میں نے نہیں تھا، دیکھتا ہوں جا کے وہ ہوگا تو اس کو کچھ ہدیہ پیش کروں. اللہ نے اتنا دیا مجھے اب تو ماشاء اللہ. تو کہنے لگا میں اکیلا ہی چلا گیا، کسی مرید کو مجھے ساتھ نہیں لیا، اکیلا تھا. اس کے دکان پہ گیا، اس کو سلام کیا. بزرگ ہو چکا تھا بیچارہ، دکان تو ہوئی تھی اس کی. فرمایا، میں نے اس سے کہا تم مجھے جانتے ہو؟ نہیں. کیا ہے تو وہ چھوٹا، اب بڑا ہو گیا، بزرگ. بولا میں آپ کو جانتا ہوں. اس نے کہا آپ جنید بغدادی. جانتا ہوں آپ جنید بغدادی. کہہ رہا نہیں ویسے نہیں، ویسے وہ سب جانتے ہیں مجھے، لیکن ایک بات میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. انہوں نے یاد دلایا کہ میں اس طرح ایک دن آیا تھا، نیچے کھڑا ہوا تھا، آپ نے مجھے بلایا، میرا ماں چوبا سے کال کٹ اللہ کے لیے. آج اللہ نے مجھے بہت مقام دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے. میں آپ کو اس کے بدلے میں کچھ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے بڑی فرمایا، اس نے بڑے عجیب بات بولی کہ جو ہے بغدادی، میں سمجھتا تھا آپ اتنا بڑا نام ہے، بڑے آپ بزرگ ہیں، اللہ والے، لیکن آپ کو ابھی تک یہ بھی نہیں سیکھا آپ نے کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کا بدلہ اللہ سے لیا جاتا ہے، لوگوں سے لیا. تو میں وہ تو میں نے اللہ کے لیے کیا تھا، تو میں نے بس جمع اللہ دیں گے، آپ سے کچھ نہیں چاہیے. اس سے میں نے سیکھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے. جب کوئی کام اللہ کے لیے کر لیا تو اس کو موت تک بچا کے بھی رکھنا ہے. یا اللہ معاف فرمائے، اخلاص تو پہلے ہے نہیں، جو تھوڑا بہت اخلاص ہے وہ ہے. اب کسی وقت کوئی ہماری تعریف کرتے تھا اسی عمل کے اوپر چلے جاتا اخلاص. ہم نے اخلاص سے کام کیا ہوا ہے، لوگ اس پہ تعریف کر رہے ہیں، اپنے سب کیا کام کیا ماشاء اللہ. شیطان آ گئی ہو گیا، اخلاص گیا. تو اللہ صحیح اخلاص نصیب فرمائے کہ موت تک اللہ سے مانگے کہ ہر وقت اللہ آپ کی رضا کے لیے کسی انسان کو ہماری ذات سے فائدہ ہو، آپ کی رضا کے لیے. قیامت کے دن ہم کھڑے ہوں تو حدیث نہیں ہے جو اللہ فرمائے قیامت کے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. یہ اخلاص ہے نا، یہ جس نے کھلایا وہ ہوگا نا. یہ تو نہ کھلانے والی بات ہے کہ اس کا دوسرا سائڈ کیا ہے کہ جس نے کھلایا ہوگا، جس نے کھلایا ہوگا. اللہ فرمائے میرے بندے میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا، میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو اس کا دوسرا کیا ہے؟ آپ نے پلایا، آپ نے کھلایا، آپ نے پہنایا، تو یہ اخلاص ہے.
اللہ سب کے سامنے بیان کریں گے وہاں جا کے۔ تو اخلاص دنیاوی اعتبار سے ہو، مال خرچے کے اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے کسی ذات کو دینی فائدہ پہنچانے، اللہ دونوں میں نصیب فرمائے۔ دنیاوی مال خرچے میں اخلاص نصیب فرمائے، اور دینی فائدہ ہم کسی کو پہنچائے اس میں بھی اللہ اخلاص نصیب فرمائے۔ کوئی ریاکاری نہ ہو کہ میں کوئی زیادہ عالم ہوں، میں زیادہ تجربے کار ہوں، میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں زیادہ کوئی جو ہے پیر بن گیا ہوں، اللہ اس سے بچائے خیال۔ جو بغدادی رحمۃ اللہ علیہ میں نے واقعہ سنا دیا، ان سے بڑا ہماری کیا خاک کے برابر بھی ہوگی۔ بیاضی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ حضرت کی عادت تھی رات کو سونے سے پہلے دودھ پیتے تھے، یا بہت سارے لوگ کی عادت ہے، کہتے بھی پینا چاہیے، فائدے مند ہے۔ تو روزانہ عادت تھی دودھ پینے کی۔ ایک مرتبہ فجر میں پہنچے دیر سے، فجر سے فارغ ہو تو کسی نے پوچھ لیا تھا خیریت ہے، تم دیر ہوگی آپ کو آنے میں؟ فرمایا ہاں، اور آپ کو دودھ پیا تھا تو اس لیے موشن ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا، تو ٹائم لگ گیا وضو کرنے میں، اس کے بعد یہ واقعہ ہے۔ زندگی گزر گئی، سب کچھ ہو گیا، دنیا سے رحلت فرما گئے، قبر میں پہنچ گیا۔ تو مرید تعلق والا تھا ایک، اس نے خواب میں دیکھا تو کیا گزری مرنے کے بعد، ہزاروں مریدین آپ کے دو دو میں کچھ بھی نہیں، اللہ نے پیش کیا، سب ٹھیک ٹھاک، ماں سب فرمانی، اللہ فرمایا سب ٹھیک ہے۔ فرمایا بس ایک بات اللہ نے فرمایا، ایک بات پوچھنی ہے، اس کا جواب چاہیے، باقی سب ٹھیک ہے، معافی ہے سب، تو ہمارے نیک ہو، اتنا لوگوں کو فائدہ تم نے کیا۔ تو اللہ نے مجھ کو وہ رات یاد دلائی، فرمایا وہ اس دن تم نے رات کو دودھ پیا، صبح تمہیں موشن ہو گئے، پھر تم مسجد پہنچے، کسی پوچھا کہ کیا ہوا، تم نے کہا کہ دودھ پیا تھا اس لیے موشن ہو گیا۔ فرمایا کہاں ہے وحدانیت، الہیت کہاں گئی، اس کا جواب دے دو۔ روز دودھ تو تم روز پیتے تھے، اب دودھ سے پیٹ خراب ہوتا ہے تو روز ہونا چاہیے۔ یہ تو ہمارے حکم سے دودھ کے اندر شفا اور نقصان ہمارے ہم ڈالنے والے ہیں، وہ کہاں تھا، اس کا جواب دو، کوئی جواب نہیں۔ چھوٹی ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں وہ ہم سوچتے، یہ اتنی سی بات ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے، جس دھوپ نکلی ہوئی ابھی نکلی ہوئی ہوتا ہے ہمارے یہاں، ہم نے بچپن میں دیکھا بہت دفعہ، دھوپ نکلی ہوئی ایک دم بارش شروع ہو گئی، ہو جاتا ہے دھوپ نکلی بارش شروع ہو گئی، وہاں بیٹھے ہوئے تھے باہر، تو ایک دم بارش شروع ہو گئی، تو جو لوگ قریب بیٹھے تھے، ہماری بھی عادت ہے، اللہ معاف کر کے ہم بھی بولتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے بول دیا یہ کون سے ٹائم کی بارش ہو رہی ہے، یہ کون سے بارش، اب دھوپ نکلی بارش، تو ہمارا ٹائم گزر گیا، اب گزر گیا، چلے گئے دنیا سے۔ کسی مرید نے خواب میں دیکھا تو فرمایا کیا ہوا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، سب بخشش، سب معافی ہو گئی، بس اللہ پاک روزانہ مجھے جو ہے نا، کوئی عذاب نہیں، کچھ بھی نہیں، سب معافی ہے۔ اللہ پاک روزانہ مجھے اپنے سامنے بلاتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، اور مجھ سے پوچھتے ہیں میرے بندے بارش کا صحیح وقت کیا ہے، یہ بتا دیں مجھے۔ جب سے مر کے آیا ہوں اور یہ قیامت تک ہے، اللہ روز مجھے بلاتے ہیں، اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں، پوچھتے مجھ سے کہ میرے بندے یہ بتا دیں کہ بارش کا صحیح وقت کون سا ہے، جب بارش ہونی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سوچیں ہم کیا کچھ بولتے ہیں، بولتے نہیں، کرتے کیا کچھ ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، سلسلوں کی بزرگان دین کی توجہات ہیں ہمارے پاس، تو بس کچھ نہیں ہو رہا، اور ہم خوش ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک یہ اخلاص اور یہ وحدانیت نصیب فرما دے اللہ پاک، بس یہ بات۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا بارہ، بالکل صحابی ہے، بارہ بڑے صحابہ میں ان کا نام ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی تھی جو مستجاب الدعوات، لوگ ان پر دعائیں کرانے تھے، دعا کر دو، دعا کرتے تھے مطلب ہو جاتا، نام میں ثابت ہے۔ اور زندگی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، زندگی لمبی زندگی پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک زمانہ ہوا ہے جو آہستہ آہستہ آنکھوں سے نابینا ہو گئی، تو کوئی مزے میں لے آتا تھا پکڑ کے،
لے آتا تھا نماز پڑھانے کے لیے. تو ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تو چند صحابہ کرام تعالیٰ اجمعین جمع ہو کر آئے. فرمایا حضرت ایک بات کرنی ہے، اگر برا نہ مانے تو کہنے لگے اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی برکت سے آپ کو مستجاب الدعوات بنایا. لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور ابھی بھی آتے ہیں اور دعائیں کراتے، سب کے مسئلے حل ہو جاتے. اب آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آپ اپنے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ دعا کریں گے بینائی آ جائے گی آپ سے. آپ کو مستجاب الدعوات ثابت ہے. مستجاب الدعوات اور حقیقت میں جو آتا تھا اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا کہ تو مستجاب الدعوات اس دنیا میں رہے گا. تو انہیں یہ بات رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ ہیں بھی، ہمیں یقین ہے، پتہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ دعا کرتے ہو جاتی ہیں. تو آپ کی آنکھیں چلی گئی ہیں، آپ اللہ دعا کریں، ابھی آپ کی آ جائیں گی، مطلب نہیں. تو فرمایا میرے ایک سوال کا جواب تو دعا کرتا ہوں اپنے لیے. فرمانے لگی میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. کس کے حکم سے ہوئی؟ اللہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میں نہ دیکھوں، میری آنکھیں چلی جائیں، اس لیے چلی گئی. تو فرمایا جب میرا رب چاہتا ہے میں نہ دیکھوں تو میں کون ہوتا ہوں جو میں چاہوں گا میں دیکھوں؟ میں کون ہوتا ہوں جو میں چاہوں کہ میں دیکھوں؟ جب میں چاہتا میں نہیں دیکھوں تو میں نہیں دیکھوں. بس یہ اللہ نصیب فرما دے. ساری دنیا کی ٹینشن پریشانی ختم. سب پریشانی میں کہتے ہیں یوں کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں. ہم اس لیے بولتے ہیں ہمیں سوچیں اللہ نے کر دیا سب صحیح ہے. اس کو تو اس کے یہاں نہ کوئی اچانک ہے نا. اللہ کے یہاں کوئی چیز اچانک نہیں. ہمارے یہاں اچانک ایسا ہو گیا، اتفاق سے ایسا ہو گیا. وہاں کوئی اتفاق نہیں، کوئی اچانک نہیں. وہ تو صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے اس نے لکھا ہوا ہے یہ ہونے والا ہے. اس وقت بارش، اس وقت یہ، اس وقت زندگی، اس وقت موت، اس وقت یہ حالات سب لکھا ہوا ہے. یہ تو ہمارے لیے ہے. اچانک سے ہو گیا، اتفاق سے ہو گیا، یوں ہو گیا، ہمارے لیے سب لکھا ہوا ہے. وہاں جب میرا رب چاہتا ہے کہ میں بغیر آنکھوں کے رہوں، نہ دیکھوں، تو میں کو روتا ہوں جو میں چاہوں کہ میری آنکھیں آ جائیں. ایک اور واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ تھے، ان کے علاقے میں سیلاب آ گیا. سیلاب تو جگہ جگہ نہریں ہوتی ہیں، بند بندے ہوتے ہیں. تو اتنا پانی ہو گیا بند سے اوپر آنے لگا. تو لوگ ان کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت تو دعا فرمائے سیلاب آ اللہ کو دور پہنچے. وہ بھی اس بزرگ تھے، مستجاب الدعوات تھے. لوگ پہنچ گئے، دعا فرمایا کوئی سیلاب ولاب آ رہا دور ہو جائے. بولے کیا ہو گیا؟ بولے تک ہو گیا کہ اوپر ابھی آ چکا ہے اور پھر اس طرف آ جائے گا، تو گاؤں کی طرف آ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ چلو مجھے لے کے چلو مجھے اور جہاں پر آ رہا ہے. گاؤں والے بھی گئے، سب گئے. آپ پہنچے تو انہوں نے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، اس کو یہاں سے توڑتے ہیں تاکہ بجائے گاؤں کی طرف پانی آنے کے کھیتوں کی طرف جو خالی جگہ وہاں چلے جائے، تاکہ کم از کم گھر رہنے والے لوگ بچ جائیں. وہاں سے ہم وہ کر دیتے اس کو. تو لوگ کام کرنا شروع ہو گئے اس کا بند کر. بلکہ نہیں، لوگ یہ کہنے لگے کہ اس کے اوپر کوئی ریتی بجری لا کے ڈالو تاکہ رکاوٹ ہو، آگے نہ آئی. وہ جو بزرگ تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے پھاوڑا اٹھایا، بیلچا وہ جو گیتی ہے وہ اٹھائی اور بند کو توڑنے لگے. بند کو توڑنے لگے. لوگ پریشان ہو رہے ہیں. تو ہم بھی دعا کرانے کے لیے آئے کہ بند کریں گے. ہم عجیب بزرگ آ کے توڑنا شروع ہو گئے. وہ پانی بہت تیز تھا، اتنا تھا کہ ابھی آئے. تو لوگ تو ڈر کے مارے بھاگے وہاں سے. کیا ہے تو یہ تو مریں گے ہم لوگوں کو بھی مارے گا، ہم تو بچے تو دور بھاگ جائیں گے. جا کے کچھ دیر بعد 2-4 گھنٹے بعد دیکھا کہ وہ کندھے پہ رکھ کے نا واپس چلے آ رہے ہیں. سیلاب تو آیا نہیں، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا. جب پہنچ گئے واپسی لوگوں سے کیا ہوا تو آپ میں کچھ نہیں ہو، کیا ہونا تھا. جب میں وہاں گیا اور میں نے صورتحال دیکھی کہ طوفان آ گیا ہے اور اب آنے والا ہے. اللہ رب العزت کا میں نے سوچا کہ تو فیصلہ ہے تو ہمیں ڈبانا چاہتا ہے ہمارے گاؤں کو. تو میں لگا میں کون ہوتا ہوں سیلاب کو روکوں گا. میں نے اللہ سے کہا اللہ تو چاہتا ہے ڈبانا تو میں بھی تیرے ساتھی ہوں. میں بھی تیرے ساتھ، ہم تو تیرے ساتھ ہیں. بس تو چاہتا ہے کہ ہم ڈوب جائیں، ہمارا گاؤں ڈوب جائے
ہمارے مال مویشی ختم چاہتا ہے تو میں بھی تیرے ساتھ ہوں. تو میں نے توڑنا شروع کر دیا تاکہ پانی جلدی آ جائے ادھر. میں نے توڑنا شروع کر دیا تاکہ پانی جلدی آ جائے. تو اللہ سے غیب سے آواز میں بندے کیا کر رہا ہے؟ کہ اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ ڈبونا چاہتے ہیں میں بھی آپ کے کام کر رہا ہوں. تو اللہ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ تو میں تو وہ چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں. فرمایا اچھا ٹھیک ہے بس بابا جی تو کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم وہ چاہیں گے جو اللہ چاہتے ہیں, سب ٹینشن ہی ختم ہو جائے دنیا میں ساری. مثلا ہم وہ چاہتے ہیں اللہ کے خلاف تو ہم پریشان, تو ہم کر کچھ نہیں سکتے. ہم کچھ نہیں کر, اپنی مرضی سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم اس پہ آ جائیں تو اللہ جو چاہتے ہیں وہ کریں گے, سب پریشانی ختم, کوئی ٹینشن نہیں. ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا کہ انہوں نے اعلان کر دیا وہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہماری مرضی سے ہو رہا ہے. ہم نے اکثر سنا ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہماری مرضی سے ہو رہا ہے, تو لوگ کفر کا حوصلہ لگا دیا. تو بزرگ ہیں کافی ہو گئے, تو اللہ کی مرضی سے تمہاری مرضی سے کیا ہو رہا ہے؟ بادشاہ تک بات پہنچ گئی کہ ایسے اتنے بڑے بزرگ ہیں اللہ والے ہیں, تو یہ کفریہ باتیں کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں میری مرضی سے ہو رہا ہے. تو بادشاہ والے پیش کرو بھائی, بڑے بزرگ سب وہ بھی جانتا تھا. آپ نے ایسا بولا, میں نے بالکل بولا ہے بات کہ جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے دنیا میں. بولا آپ نے کیسے بولا؟ تو حدیث قدسی جو ہے انہوں نے سنائی کہ میں نے ایک تیری چاہت ایک میری چاہت ہے, تو جو چاہے گا تو میری چاہت میں وہ کر دوں, تیری چاہت ہے. بولا یہ حدیث موجود ہے, میں تو وہ چاہتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے. تو اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا تھا, میری مرضی سے ہو رہا ہے, میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے, جو ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا دنیا میں. اس لیول پہ, اس یقین پہ, اس اخلاص سے پہنچے ہوئے تو کوئی پریشانی نہیں. غم تکلیف پریشانی جو بھی آ رہی ہے وہ سب میں خوش ہے, اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, سب ٹھیک ہو رہا ہے. پریشانی اصل میں یہ چل رہی ہے, ہمیں چاہ رہے ہیں میں ہی چاہ رہا ہوں, یہ میں ہی چاہ رہا ہوں, تو پریشانی چل رہی ہے. ہم چاہیں گے اللہ جو چاہتے ہیں سب کچھ صحیح ہوتا ہے, سب کچھ صحیح کرتے ہیں. بیماری تکلیف پریشانی غم دکھ خوشی غم سب میں اللہ سے ہم راضی ہیں. دیکھیں پھر غم میں بھی تکلیف محسوس نہیں ہوگی انسان کو, راحت ہوگی. اجر ہے نا, تکلیف کو بجا رہے, غم کو بجا رہے, پریشانی کو بجا رہے, خوشی کو بجا رہے, سب کے اوپر شکر اور صبر سب کچھ ہے, سب ملے گا. تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ابھی تو نصیب فرما دے, اخلاص نصیب فرما دے, اپنی جو ہے وحدانیت اور اللہیت, اللہ کی محبت اللہ پاک ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اس محبت کے صدقے جو اللہ پاک اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ فرماتے ہیں, اس رحمت کے صدقے جو سات و زمین سات و آسمان سے بڑی ہے. ورحمتی وسعت کل شیء, سات و زمین سات و آسمان سے بڑی ہے وہ اللہ کی رحمت. اللہ اس رحمت کے صدقے, اس محبت کے صدقے جو اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے, اپنے ہر بندے سے فرماتے ہیں, اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اسی طرح اپنے رب سے, خالق سے, مالک سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک اسی طرح کی محبت جو ہم کو بھی نصیب فرما دے. تو آخری بات